ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے درود و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنا حسین کیے، ذرا محبت نہ لکھو سبحان اللہ۔ رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنا حسین کیے، حسین دی ماں نبی دی دیئے ہجے بھی پوچھنا حسین کیے۔ حیران نے سب یزیدی ٹولے، حیران نے سب یزیدی ٹولے، بغیر تڑ دے حسین بولے۔ حیران نے سب یزیدی ٹولے، بغیر تڑ دے حسین بولے۔ شہیداں دیئے او زندگی ہجے بھی پوچھنا حسین کیے، ہجے بھی پوچھنا حسین کیے، حسین دی ماں نبی دی دیئے۔ نہ آنکھی پیاسا پیر میرا، مجبور بھی نہیں شبیر میرا، نہ آنکھی پیاسا مجبور بھی نہیں شبیر میرا۔ کیوں؟ خدا دی ہر شے حسین دیئے، ہجے بھی پوچھنا حسین کیے، حسین دی ماں نبی دی دیئے ہجے بھی پوچھنا حسین
کیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے اور لاڈلے محبوب حبیب کبریا احمد مجتبیٰ سرور سروراں باعث تخلیق کائنات آپ کے اور میرے پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا ہدیہ نہایت ہی عقیدتاً پیش کرنے کے بعد اور منقبت حضور سید امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کے بعد دوستان گرامی قدر، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب ہم کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں، کسی چیز کی کوالٹی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ چیز بڑی اچھی ہے، یہ فلاں بندہ بڑا نیک ہے، تو ہم اگر قسم اٹھا کے بات کریں نا کہ اللہ کی قسم فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، تو سننے والا یہ کہتا ہے کہ یار اس نے قسم اٹھائی ہے، یقیناً وہ بندہ بڑا اچھا ہوگا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ہمیں سمجھانے کے لیے اگر بندہ قسم ایک بھی اٹھائے تو اس کی ایک قسم بھی اس کے لیے کافی ہے، اور رب کائنات اگر قسم نہ بھی اٹھائے، بغیر قسم کے بھی رب بات کرے تو وہ بات بڑی قابل احترام ہے، وہ بات ہمارے سر آنکھوں پر ہے جو رب تعالیٰ بغیر قسم کے کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر رب کائنات نے اس سورہ مبارک کو شروع کیا، اپنی بات بتانے سے پہلے رب تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ رب کائنات نے 4 قسمیں اٹھائی۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والتین، مجھے انجیر کی قسم ہے، والزیتون، اور زیتون کی قسم ہے، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ یہ 4 قسمیں رب تعالیٰ نے اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ضرور تحقیق رب کائنات نے انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا۔ اب ذرا دوسری مخلوقات پر نظر دوڑا کر دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، ان کی شکل کس طرح کی ہے، کسی کا منہ لمبا ہے، کسی کا کسی طرح کا، کسی کا کسی طرح کا۔ رب العالمین نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ساری مخلوقات میں رب تعالیٰ نے خوبصورت انسان کو پیدا کیا۔ انسان کی دونوں آنکھیں رب تعالیٰ نے اپنی جگہ پر بڑی خوبصورت فٹ کی ہیں۔ اگر یہ آنکھ ماتھے کے اوپر ہوتی تو کتنی عجیب لگتی۔ رب تعالیٰ نے ہر چیز، انسان کی آنکھیں اس کے ماتھے پر نہیں بلکہ بڑے خوبصورت احسن انداز سے چہرے کے اوپر ان کو رکھا، اور رب تعالیٰ نے پھر دونوں آنکھوں کے درمیان بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ناک کو رکھا، اور پھر رب تعالیٰ نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ انسان کے چہرے کے اوپر ہونٹوں کو سجا دیا۔ کتنا خوبصورت رب تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، اور کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ یہودی عالم تھے، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو تورات کا بھی علم آتا تھا، زبور کا بھی علم آتا تھا، انجیر کا بھی علم آتا تھا۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کتابوں کے جو آسمانی کتابیں ہیں، تینوں کتابوں کے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پہلی تینوں آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ رب کائنات نے حسن کو پیدا فرمایا تو رب تعالیٰ نے حسن کا کروڑواں حصہ اس پوری کائنات کے اندر تقسیم کر دیا، باقی جتنا بھی حسن بچا تھا سارے کا سارا رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ دوستان گرامی قدر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں انسان اس دنیا سے آئے چلے گئے، رب العالمین نے سارے انسانوں میں سے بڑھ کر اپنے انبیاء کو خوبصورت بنایا ہے، کیونکہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے لوگوں کو تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین بتانا۔ اگر نبی کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے، نبی اس کے جسم کے اندر کوئی نقص ہوتا ہے
تو انسان اس کے اوپر ہٹ کر سکتے تھے کہ یہ تیری تو فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو ہر عیب سے پاک پیدا کر کے رب کائنات نے ساری کائنات سے جتنا حسن تھا رب تعالیٰ نے سب سے حسین اپنے انبیاء کو پیدا کیا ہے۔ دوستان گرامی قدر ذرا غور کریں، سیدنا آدم علیہ السلام کو رب نے بڑا خوبصورت پیدا کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو بڑا حسن عطا کیا، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا خوبصورت پیدا کیا، اور جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بہت حسین بنایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہیں کہ مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، مصر کی عورتیں اپنے ہاتھوں کے اوپر چھریاں پھیر لیتی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم پھل کاٹ رہی ہیں یا ہم یہ اپنے ہاتھوں پہ چھریاں پھیر رہی ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ جاتا ہے، رب تعالیٰ حکم ارشاد فرماتے ہیں یوسف اپنے چہرے سے ذرا پردہ ہٹا، لوگوں کے سامنے سے گزر جا، جو بندہ بھی تیری زیارت کر لے گا اس کو 3 مہینے تک بھوک نہیں لگے گی۔ یہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، اور یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر لوگ 3 مہینے بھوک مٹاتے ہیں، لوگ اپنے ہاتھوں پر چھریاں پھیریں، لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام کا حسن تو مصطفیٰ کریم کے صدقے سے ملا ہے۔ رب کائنات نے جو مصطفیٰ کریم کو حسن عطا فرمایا ہے، پھر اس حسن کے کیا کہیں؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ دوستان گرامی قدر، یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ رب تعالیٰ نے محبوب کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ آج بھی جو بندہ حضور علیہ السلام کے حسن کو دیکھنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کریم کا حسن جاننا چاہتا ہے، وہ قرآن اٹھا کر قرآن کی تلاوت کرے، محبوب کا حسن اس کی آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہو جائے۔ جو بندہ آج بھی چاہتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے حسن کی جھلک دیکھے، وہ بندہ قرآن اٹھا کر پڑھے، جب وہ والضحیٰ پڑھے گا تو محبوب کا نورانی چہرہ سامنے آئے گا، جب وہ واللیل اذا سجا پڑھے گا تو محبوب کی زلفوں کے کنڈل سامنے نظر آئیں گے، جب وہ علم نشرہ کی تلاوت کرے گا تو محبوب کریم کے سینے کی چوڑائی مبارک نظر آئے گی، جب وہ ما زاغ البصر وما طغیٰ پڑھے گا تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت نین بندے کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں۔ یہ محبوب کریم کی ذات ہے کہ رب تعالیٰ نے محبوب کو اتنا خوبصورت بنایا کہ رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو اپنا محبوب بنا لیا۔ یہ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جو پھر محبوب کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، حضور علیہ السلام کے ساتھ جن کی نسبت ہو گئی، رب تعالیٰ نے پھر ان کو حسن اور حسین بنا دیا۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے حسین کا مطلب کہ ایسے خوبصورت کہ جن کی مثل پوری کائنات کے اندر نہ ہو۔ یہ امام حسن اور حسین، اگر آپ ان کا حسن جاننا چاہتے ہیں تو ذرا آؤ سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھ لیتے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں وَعَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحسن ابن علی اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدری الی الرأس، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینہ مبارک سے لے کر سر کے بالوں تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ یار جو بندہ رب کا محبوب ہو، وہ محبوب کریم امام الانبیاء ہو، جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل ہوگا، ذرا اندازہ کریں کہ رب کائنات نے اس بندے کو کتنی شان اور شوکت اور کتنا حسن عطا فرمایا ہوگا۔ اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سینہ مبارک سے لے کر قدموں کے ناخنوں مبارک تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔
اور جب صحابہ اکرام کا دل کرتا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، حضور دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، تو جب صحابہ اکرام کا دل اداس ہوتا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں، تو کتابوں میں ذکر آتا ہے امام حسن اور حسین کو کھڑا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی اور صحابہ اکرام کے دل کو تسکین مل جایا کرتی تھی۔ دوستان گرامی قدر، یہ حسن اور حسین ہیں کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز ادا کی، مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز عصر ادا کی۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد مولا علی المرتضی جناب سیدنا صدیق اکبر اور دیگر صحابہ اکرام مسجد سے باہر تشریف لے کے آئے۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو سامنے دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا نا کہ مولا حسین کھیل رہے ہیں تو آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، آپ کو اٹھا کر گودی کے اندر اٹھا کر آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اے میرے بچے، میرے باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں، تیری شکل علی المرتضی سے نہیں ملتی بلکہ تیری شکل مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ دوستان گرامی قدر، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بچے، تیری شکل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہے، تیری شکل جناب علی المرتضی کے ساتھ نہیں ملتی۔ پاس ہی حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ جب مولا علی نے یہ بات سنی تو مولا علی نے مسکرانا شروع کر دیا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے برادر اصغر مولانا حسن رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اہل بیت کی شان سننی ہو تو آپ اہل سنت کے دروازے پر آ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رب کائنات نے اہل بیت کو شان کیا عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اور جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل۔ دوستان گرامی قدر، اگر آپ اہل بیت کی شان کو جاننا چاہتے ہیں، اہل بیت کی محبت کو سیکھنا چاہتے ہیں، صحابہ اکرام کے ادب کو جاننا چاہتے ہیں، تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اہل سنت کے در پر آ جائیں۔ الحمدللہ اہل سنت کے اسلاف نے جو اہل بیت کی شان کو بیان کیا ہے، جناب صحابہ اکرام کی جو شان کو بیان کیا ہے، کائنات کے اوپر ماں نے کوئی لال جنا ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح اہل بیت اور صحابہ اکرام کی شان کو بیان کر سکے۔ آؤ تمہیں بتاؤں امام حسن اور حسین کی شان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا نا، یہ حضرت امام حسن اور حسین کے حسن کی بات ہونے لگی کہ کتنے خوبصورت ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جنتی جنت کے اندر قرار پکڑ جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جہاں جہاں ان کا مرتبہ ہوگا وہاں وہاں پہ وہ چلے جائیں گے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ اے مالک و مولا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے اپنے 2 رکنوں کے ساتھ مزین کر دے گا، مجھے سجائے گا اپنے 2 رکنوں کے ساتھ۔ جب ہمارے پاس کوئی بڑا آدمی آتا ہے، ہم لائٹنگ کرتے ہیں، شادی کے موقع پہ لائٹنگ کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، مساجد کو سجاتے ہیں، اپنے پنڈال کو سجاتے ہیں، تو جنت بھی اسی طرح رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے مالک و مولا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں سجاؤں گا، تمہیں زینت عطا کروں گا؟ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا الم ازین کی بالحسن والحسین، اے میری جنت میں نے تجھے حسن اور حسین کے ساتھ زینت نہیں عطا فرمائی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور فرماتے ہیں فما ستل جنت میسن کما تمیس العروس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جنت یہ بات سنے گی تو جنت اس طرح اپنے اوپر ناز کرے گی جس طرح دلہن اپنے اوپر ناز کرتی ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور صاحب مجمع الزوائد نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا نا فخرت الجنت علی النار انا خیر من کی، جنت جہنم سے کہے گی کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اپنے اوپر فخر محسوس کرے گی۔ تو جہنم جنت کو کہے گی کہ نہیں بل انا خیر من کی، میں تجھ سے زیادہ بہتر ہوں۔ جنت اس سے پوچھے گی بتا تو کیسے بہتر ہے؟ تو جہنم کہے گی لِأَنَّ فِيَّ الْجَبَابِرَةُ وَنَمْرُودُ وَفِرْعَوْنُ، جہنم کہے گی کہ میرے اندر بڑے بڑے جابر بادشاہ موجود ہیں، میرے اندر فرعون اور حمان اور بڑے بڑے قارون جیسے جابر بادشاہ موجود ہیں، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب جنت یہ بات سنے گی نا تو جنت خاموش ہو جائے گی، خاموش ہو جائے گی کہ یہ تو مجھ سے بہتر ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ جنت کی طرف وحی نازل فرمائے، تو رب تعالیٰ جنت کو کہیں گے الم ازین کی بالحسن والحسین، اے جنت تو پریشان کیوں ہوتی ہے، خاموش کیوں ہوتی ہے، اس کو بتانا میں نے تجھے حسن اور حسین کے ساتھ مزین کر دیا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں فما ستل جنت میسن کما تمیس العروس فی خدرہا، پھر جنت اپنے اوپر اس طرح فخر کرے گی جس طرح دلہن اپنے گھونگھٹ کے اندر فخر کرتی ہے۔ دوستان گرامی قدر ذرا غور کریں کہ جن کے اوپر جنت بھی ناز کرتی ہے تو رب تعالیٰ نے پھر حسن اور حسین کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ اور دوستان گرامی قدر آخری بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا کائنات کے اندر کوئی ثانی نہیں ہے، جرت کے اندر، بہادری کے اندر، شجاعت کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ تعلق ہے۔ خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ یزید بھی اگر در پہ آ کے کہتا ہے نا کہ حسین مجھے یا بیعت دو یا سر دو، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو اگرچہ میرا دشمن ہے لیکن خالی تجھے بھی نہیں بھیجوں گا، بیعت تو میں کر نہیں سکتا، جاؤ حسین کا سر لے کے چلے جاؤ۔ ایک انگریز مورخ گزرا ہے، ڈیوڈ نام ہے اس کا، ڈیوڈ، اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، کہنے لگا کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ذہن کے اندر خیال کیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر بڑے بہادر شخص گزرے ہیں، تو دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے ساتھ میں حضرت امام حسین کا مقابلہ کروں، میں بتاؤں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں آدمی جیسے بڑے بہادر تھے جس طرح فلاں آدمی بڑا بہادر تھا۔ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ جو رستم پہلوان ہے نا وہ بڑا بہادر تھا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم پہلوان جتنے بہادر تھے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے جب رستم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا نا کہ رستم پہلوان بادشاہ کا پہلوان تھا، سرکاری پہلوان تھا، سرکاری عہدے کے اوپر وہ لوگوں کے ساتھ لڑا کرتا تھا، رستم پہلوان کو کہیں پہ کام پڑ گیا، بادشاہ نے کہیں اس کو مہم کے اوپر بھیجا، تو رستم پہلوان کی جو بیگم تھی، بیوی تھی اس کی، وہ حاملہ تھی، رستم پہلوان نے اپنا لاکٹ اتارا اور اپنی بیوی کو دیا، کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کو جس طرح میں بہادر ہوں، میں پہلوان ہوں، اسی طرح تو نے میرے بیٹے کو بھی پہلوان بنانا ہے۔
اور یہ میرا لاکٹ اس کے گلے کے اندر ڈال دینا۔ کہتا ہے کہ وہ رستم پہلوان اپنی بیوی کو لاکٹ دے کے چلا گیا، کافی عرصہ گزر گیا، 10-20 سال گزرنے کے بعد رستم پہلوان جب واپس آیا تو اس کا بیٹا نوجوان ہو چکا تھا، اور اس کی ماں نے اس کی بڑی پرورش کی، بڑا اس کو سرکاری طور پر پہلوان بنایا، اور کسی بادشاہ کے انڈر اس کو ملازمت کے لیے بھیج دیا۔ وہ کسی اور دوسرے بادشاہ کا ملازم جا کے رہ گیا، وہاں پہ جا کر لوگوں کے ساتھ وہ کشتیاں کیا کرتا تھا، جنگوں میں بادشاہ کے ساتھ جا کے لڑا کرتا تھا۔ تو وہ رستم پہلوان جب واپس لوٹا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، دن پھرے، دونوں بادشاہوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹاکرا ہو گیا، آمنا سامنا ہو گیا دونوں بادشاہوں کا، جس کا رستم خود پہلوان تھا اور جس بادشاہ کا اس کا بیٹا پہلوان تھا۔ دونوں بادشاہوں کا جب سامنا ہوا تو ادھر سے بادشاہ نے رستم پہلوان کو جنگ لڑنے کے لیے بھیجا، ادھر سے جو دوسرا بادشاہ تھا اس نے رستم کے بیٹے کو جنگ لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے کھڑے ہیں، دونوں آپس میں داؤ پیچ کھیل رہے ہیں، کبھی رستم اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، کبھی وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر آخر کار پیو تے پیو ہی ہوندا ہے نا، بابا سی رستم پہلوان نے نیزہ پکڑ کے زور نال ماریا، وہ جا کر اس کے بیٹے کے سینے کے اندر لگا اور سینے سے آر پار ہو گیا۔ وہ رستم پہلوان کا بیٹا، اس کا نام سہراب تھا، وہ زمین کے اوپر گر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے قتل تو کر دیا ہے لیکن تو میرے باپ کو نہیں جانتا، اگر میرے باپ کو پتا چل گیا نا کہ تو نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے تو پھر دیکھنا میرا باپ تیرا کیا انجام کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرا باپ رستم پہلوان ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ میرا بیٹا، کہنے لگا کہ تمہیں کوئی نشانی اگر تمہارے باپ نے دی ہو تو مجھے دکھاؤ۔ اس نے اپنے گلے سے وہ لاکٹ اتار کر رستم پہلوان کو دکھایا۔ رستم پہلوان نے جب اپنے بیٹے کو وہاں پہ مرتے ہوئے دیکھا تو رستم پہلوان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ لوگ بتاتے ہیں، وہ ڈیوڈ کہنے لگا، وہ انگریز مورخ، وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے رستم پہلوان کو پھر نیچے گرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے رستم پہلوان کو دوبارہ واپس اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہتا ہے کہ جب میں نے رستم پہلوان کا یہ واقعہ پڑھا نا تو پھر میرے عقل میری ٹکانے آ گئی، میرے ذہن میں آ گیا کہ no one can be compared with حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ in stability۔ کہنے لگا پھر میرے ذہن کے اندر آیا کہ دنیا کے اندر ماں نے کوئی ایسا لال جنا ہی نہیں ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری کے اندر، شجاعت کے اندر امام علی مقام امام حسین کا مقابلہ کر سکتا۔ کہتا ہے کہ رستم کا تو ایک بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہوا تو رستم کو لوگوں نے گرتے دیکھا، اٹھتے نہیں دیکھا۔ امام حسین تو وہ ہیں جب بیٹے شہید ہو رہے تھے، آپ کے بانجے بتیجے شہید ہو رہے تھے، امام علی مقام ان کی لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر خیموں تک لے کے آ رہے تھے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے